إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایک اور مرتبہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہمیں اکٹھا فرمایا ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز نونہالوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے سچ سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ محترم حاضرین، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام دنیا والوں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ دین حنیف پہ چلنا، دین حنیف کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، ملت ابراہیمی کو فالو کرنا، یہ ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ انہی کی یاد میں، انہی کی ملت پہ چلتے ہوئے ہم اور آپ آج ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ان کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ابھی ہم اور آپ جائیں گے اور اپنی قربانیاں کریں گے، اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ محترم حاضرین، کہنا یہ ہے کہ صرف ابراہیم خلیل اللہ کے ملت پہ چلنے کا دعویٰ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کی یاد میں قربانیاں پیش کر لیں، جانوروں کا نذرانہ پیش کر دیں، گوشت کھائے اور بیچے اور لوگوں کو بانٹے، یہ صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ ملت ابراہیمی کے دعوے دار بننے اور اصلی دعوے دار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھیں، ان کی زندگی کے ہر ایک گوشے کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں بے شمار پیغامات نظر آتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہمیں درس نظر آتے ہیں، ان کی قربانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نمایاں صفت دیکھیں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ بحیثیت باپ، بحیثیت والد، ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد کے بارے میں کس قدر فکر مند تھے۔
وہ کس قدر اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے. نہ صرف مستقبل کے بارے میں بلکہ ابراہیم خلیل اللہ اپنی اولاد کی آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے. اور اس قدر فکر مند تھے کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچا کرتے تھے. قرآن مجید کو پڑھیے. جب رب العالمین نے یہ اعلان فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. لوگوں کے امامت کے درجے پہ جب ابراہیم خلیل اللہ کو فائز کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام وہیں پہ نہیں رک گئے کہ مجھے عہدہ مل گیا، میں دنیا کی امامت کے عہدے پہ فائز ہو گیا ہوں. فوراً انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ مجھے تو امامت کے عہدے پہ فائز کر دیے، میری اولاد کا کیا؟ میری اولاد کے بارے میں بھی کچھ سوچئے. اب آگے پڑھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے پروردگارا ہمارے اس شہر کو امن والا بنا دے. اور آگے فرمایا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، دعا کرتے ہیں پروردگارا مجھے اور میری اولاد کو بھی، مجھے اور میری نسل کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا لے. سبحان اللہ، صرف خود توحید والے نہیں تھے، صرف خود موحد نہیں تھے اور صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہاں ساتھ ساتھ وہ اپنی اولاد کی بھی فکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صرف مجھے موحد نہ بنا بلکہ میرے ساتھ ساتھ میرے آنے والی نسلوں کو بھی موحد بنا، ان کو بھی توحید پر قائم رکھ. آپ آگے پڑھیں گے تو قرآن مجید میں آپ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور بھی دعائیں نظر آئیں گی. وہاں آپ نے جو ہے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا تو مجھے نمازی بنا دے. ومن ذریتی، مجھے ہی نہیں بلکہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میری آنے والی نسلوں کو بھی نمازی بنا. ان تمام آیات سے آپ کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ عظیم صفت، یہ نمایاں صفت کہ بحیثیت باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی اولاد کے اخلاقی تربیت کے تعلق سے، ان کے آخرت کے تعلق سے، ان کے اخلاق کے تعلق سے کس قدر فکر مند تھے. یہی فکر مندی کا نتیجہ ہے، انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل کو آپ دیکھ جائیے. صرف ابراہیم نبی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی تھے. ان کا بیٹا اسماعیل اور اسحاق وہ بھی نبی تھے. ان کا پوتا یعقوب وہ بھی نبی تھے. ان کا پڑپوتا یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی تھے. سبحان اللہ، چار نسلوں تک اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ ابراہیم خلیل اللہ بحیثیت باپ اپنی اولاد کے تعلق سے اس قدر تڑپ رکھا کرتے تھے، ان کے آخرت کے تعلق سے اس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے کہ ان کی تربیت کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے. آج کا پیغام یہی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کے دعوے دار ہیں، ہم خود کو ابراہیمی کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ صفت بحیثیت باپ ہمارے اندر ہے کیا؟ ہم اپنے اولاد کے تعلق سے ان کی آخرت کی فکر کر رہے ہیں کیا؟ ان کی تربیت کے تعلق سے ہم جاگے ہوئے ہیں کیا؟ ہمارے بچے کیا نمازی بنے ہوئے کیا؟ ہمارے بچے کیا موحد بنے ہوئے کیا؟ نہیں. آپ اپنے سماج کا جائزہ لے کر کے دیکھ سکتے ہیں، خون کے آنسو روئیں گے آپ. نوجوان کی نسلیں اس قدر بگڑ چکی ہے، اللہ توبہ. اگر آپ سچ معنوں میں سماج کی فکر کرنے والے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرنے والے ہیں، سچے آپ موحد ہیں، سچے ابراہیمی ہیں، تو آپ کی آنکھوں کی نیند اڑ جائے گی. آنکھ سے آپ کے آنکھوں سے جو خون کے آنسو بہیں گے ان نوجوان نسلوں کی حالت کو دیکھ کر. آج ہماری اولاد اور ہماری نوجوان نسلیں یہ موحد، توحید کس کو کہتے اسے پتا نہیں، شرک کسے کہتے اسے پتا نہیں. آج غیروں کے میلے ٹھیلے میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی اولاد نظر آتی ہے، غیروں کے عیدوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی عورتوں نظر آتی ہے. جہاں مزار ہے، آستان ہے، توحید شرک کے جو اڈے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کی کثیر آبادی نظر آتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کو توحید کا سبق پڑھایا ہی نہیں ہے، شرک کی نفرت ان کے دل میں ڈالا نہیں ہے. سچے ابراہیمی بنیے. اور ابراہیم خلیل اللہ نے جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی اسی طرح ہمیں بھی تربیت کرنی چاہیے. یہی پیغام ہے آج کے دن میں، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ کی تربیت کا نتیجہ اسماعیل ذبیح اللہ کی نظر میں آیا کہ جب اللہ رب العالمین نے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قربان ہونے کا تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا. کیوں؟
کیونکہ والد کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے لیے اپنا جان اور اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار تھے. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آج ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کی آخرت کے تعلق سے فکر کرنی چاہیے. ہماری اولاد نمازی ہے یا نہیں اس کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے. اللہ اللہ آپ سماج کا جائزہ لیں گے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور ہماری اولاد موبائل لے کر کے روڈ پہ، ہوٹلوں پہ اور مسجد کے قریب بیٹھ کر کے وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اس قدر ہمارے بچوں کے حالات ہیں. ہماری نوجوان نسلوں کا جائزہ لیجئے. رات میں اگر آپ نکل جائیں گے تو اللہ روئیے گا. آپ کوئی بھی نوجوان آپ کو بے نشہ نہیں ملے گا، نشے میں دھت ملے گا. کوئی بھنگ کھایا ہوا ہے، کوئی تاڑی پیا ہوا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی ڈکیتی کر رہا ہے، کوئی کسی کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے. ہم کہاں سوئے ہوئے اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دعوے دار ہیں. صرف قربانی کر لیے تو ہو گیا ابراہیمی؟ نہیں، صرف قربانی سے نہیں چلے گا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح آپ کو باپ بھی بننا پڑے گا. وہ باپ جس نے آپ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں، اولاد کی فکر صرف دنیا کے لیے نہیں. ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، زمین اکٹھا کر رہے ہیں، روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی 4 نسلیں بلکہ 7 پشتیں کھائیں گی، لیکن آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں. یہی میرا پیغام ہے آج کا کہ ملت ابراہیمی کا سچے دعوے دار ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح باپ بنیے اور اپنے اولاد کی تربیت کے تعلق سے سوچیے. دوسری بات، اہم بات کہنی ہے، چونکہ ابھی ہم اور آپ قربانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ابھی ہم اور آپ قربانی کی عظیم سنت پر عمل کرنے والے ہیں. تو یاد رکھیے، یہ قربانی صرف رسم نہیں ہے. قربانی صرف رسم نہیں ہے. ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجیے، اللہ کے لیے قربانی کیجیے. اس قدر ہماری قربانی میں اخلاص ہو کہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے چھری چلانے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے قبولیت کی ندا بلند کر دی، اسی طرح آج ہم اپنے جانوروں کو قربان کرنے سے پہلے ہمارے اندر اس قدر اخلاص اور للہیت ہو کہ چھری چلنے سے پہلے اللہ کے رب العالمین کے دربار میں ہماری قربانیاں قبول ہو جائے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کے تقوی کی ضرورت ہے. تیسری بات یہ کہنی ہے، قربانیاں تو ہم سبھی دیں گے، اور ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے مولانا صاحب کے انتظار میں رہتے ہیں. یاد رکھیے، افضل عمل یہ ہے، سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی قربانی کا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. اس سنت کو عام کیجئے. کہیں گے وہی دعا والا مسئلہ، یاد رکھیے، بسم اللہ واللہ اکبر، چھری چلا دیجئے، آپ کی قربانی ہو گئی. اتنا کس کو یاد نہیں ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منا، ہو گیا، ختم، قربانی ہو گئی. اس لیے آج اس سنت کا بھی اہتمام کیجئے. ہر آدمی اپنے جانور کا اپنی جانب سے قربانی کرنے کی کوشش کیجئے. چوتھی بات مجھے یہ کہنی ہے قربانی کے تعلق سے، محترم بھائیو، حالات بڑے کشیدہ ہیں، حالات بڑے نازک ہیں. ہم جس ماحول میں ابھی جی رہے ہیں وہ ماحول بڑا نازک ترین ہے. حکمت سے کام لیجئے، عقل مندی سے کام لیجئے، جذبات میں نہ آئے، جوش میں نہ آئے. نوجوانوں کی نسلیں سوشل میڈیا چلانے والے، اسے ہوش نہیں ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا نوجوانوں؟ سوشل میڈیا کا استعمال غلط استعمال نہ کریں اور ایسی چیزوں کو سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں جس سے ہمارے سماج کے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچے. ہم اس ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ خوبصورت ملک ہے، یہاں ہم دونوں مل جل کے رہتے ہیں. کئی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے ہیں. ہماری عید آتی ہے انہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں، ہماری عید آتی ہے سب کو خوشیاں بانٹنے کے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے کسی بھی حرکت سے ہمارے کسی بھی غیر مسلم بھائی کو، ہمارے کسی بھی پڑوسی کو، چاہے وہ جو بھی ہو، اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ پیارے نبی کا فرمان ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ راستے سے گندگی کو، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی نیکی ہے. اور چہ جائے کہ ہم قربانیاں کر کے راستے میں گندگی ڈالیں، راستے میں گوبر ڈالیں، راستے میں خون پھینکے، بدبو آئے، لوگوں کو تکلیف ہو، ایسا اسلام نہیں ہے اور ایسی قربانی کو اللہ کی ضرورت
نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کا خاص خیال رکھیں اور قربانی میں خصوصی طور پر جو ہے صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق دے. پروردگارہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے. مولا کریم ہم میں سے جو کمزور ہے نادار ہے اللہ ان کے لیے بھی آج کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے. پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہے جو قرض دار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما, ان کے قرض کو دور فرما دے. پروردگارہ ہم میں سے جو انتقال کر گئے ہیں مولا کریم اللہ ان کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے. پروردگارہ ہم سب کو دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کو ہماری جانب سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد.